سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص، ہر ادارہ، سوشل میڈیا، نیوز چینلز، کوئی بھی ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں ہماری بات پہ یقین کر لو. ہر کوئی اپنی صداقت پر ہی اصرار کر رہا ہوتا ہے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جھوٹ پایا جاتا ہے اور اسے اکثر اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دائرہ ہے جس میں ہمیں اپنے سورس کی جانچ پڑتال کر کے اطمینان کر لینا چاہیے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں یہ فیصلہ کرنے میں کہ آیا کہ ہمارا سورس جو ہے وہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں. پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. عام آدمی کی حیثیت سے ہمارے دین نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے احباب، اپنے دوست، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے معاملات کی خبر رکھی جائے اور یہ جاننے کی صحیح کی جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں. بہت سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور سورہ حجرات میں فرمایا ہے، جہاں مسلمانوں کی اخلاقی تطہیر کے لیے تمام ضروری ہدایات دی ہیں کہ تم کبھی بدزنی اختیار نہ کرو، کبھی غیبت نہ کرو، کبھی کسی کا تمسخر نہ اڑاؤ. بہت سی باتیں کہی ہیں. اسی ذیل میں ایک آیا والا تجسسو، یعنی لوگوں کے معاملات کے پیچھے نہ پڑو. یہ تجسس اور جستجو یہ سوسائٹی کو برباد کر دینے والی ہے. کوئی آدمی اپنے گھر میں کیا زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے کیا افکار، کیا خیالات ہیں، گھروں میں جھانکنے کا طریقہ یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی جھانکنے کا مطلب عملاً جھانکنا نہیں، جی، مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ جاننے کی صحیح کرتے ہیں، دائیں سے بائیں سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ چیز ہمارے دین میں ممنوع ہے، آخری درجے میں ممنوع ہے. اسی لیے ہماری تہذیبی روایت میں اس چیز کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ آپ کو کسی کی کوئی ڈائری ملی ہے تو آپ پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی خط ملا ہے تو آپ کھول لیں اور اس کے بعد پڑھ کے دوسرے آدمی کو دیں. اور آج کے زمانے پہ اطلاق کیجئے تو آپ کو کسی کا لیپ ٹاپ مل گیا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز مل گئی ہے اور اتفاق سے کھلا ہے تو آپ جانیں کہ یہ کیا دیکھتا رہتا ہے. یہ سب چیزیں بالکل ممنوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا اور بہت سختی کے ساتھ فرمایا ولا تجسسوا. اس میں اب ظاہر ہے کہ استثناء کہاں ہوگا. جی، اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام بھی ہوتے ہیں ان سب میں کچھ شرائط، کچھ حدود ہر جگہ ہوتی ہیں. اگر کسی کے پاس مملکت کا نظم ہے، اور مملکت کا نظم اسی لیے قائم کیا جاتا ہے اور انسان کی اسی ضرورت سے پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو امن فراہم کیا جائے، اختیار کے اور ارادے کے سوء استعمال سے ان کو بچایا جائے. اس میں ظاہر ہے کہ حکومتوں کو، پولیس کو، مختلف اداروں کو جرائم پیشہ لوگوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے. جی، تو یہ استثناء ہوگا. یعنی اگر یہ چیز پیش نظر ہے تو اس میں بھی یہ نہیں کہ آپ ہر شخص کے گھر میں چلے جائیں، بلکہ جہاں اس کے قرائن موجود ہوں کہ یہاں کوئی جرم ہو رہا ہے اس کے بارے میں عام آدمی کو بھی حق حاصل ہے. اگر مثال کے طور پر میرے ہمسائے میں کوئی جرائم پیشہ لوگ اڈہ بنائے ہوئے ہیں تو پھر مجھے دیکھنا بھی ہے کہ یہ کیا ہے اور ضروری اطلاع بھی دینی ہے تو دینی ہے. تو یہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی چیز جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا ہے، یعنی میڈیا ہے اور دوسرے اور ادارے ہیں، اسی طرح سے اہل سیاست ہیں جو لوگوں کے سامنے حقائق رکھتے ہیں، ان کی بنیاد پر رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں. جی، تو ان کو بھی بعض موقعوں پر بعض جرائم کے بارے میں متنبع کرنا ہوتا ہے. اس میں بھی وہی اصولی بات ہوگی کہ وہ چیزیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں ان میں ہمیں تجسس سے اس دائرے میں بھی روک دیا گیا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کی کھوج کرید میں پڑیں. وہاں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کوئی چیز آپ کے علم میں بھی آ گئی ہے تو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر پردہ ڈالو اور اپنے بھائی کی اصلاح کے لیے انفرادی سطح پر کوشش کرو. لیکن اگر کوئی چیز قوم اور ملک سے متعلق ہے، کوئی ایسی خرابی ہے کہ جس خرابی سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، انہیں کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو برملا بیان کرنا یہ بعض حالات میں جائز، بعض حالات میں مستحب یعنی پسندیدہ، اور بعض حالات میں یا بعض لوگوں کے لحاظ سے واجب اور فرض بن جاتا ہے.
ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے لوگوں کو آگاہ کریں، ان کو ایجوکیٹ کریں اور بتائیں اس میں ارباب سیاست کی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، ارباب صحافت کی ہو سکتی ہیں، بعض مذہبی رہنماؤں کی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز اگر ہے اور اس کے تجسس کے لیے کوئی ذرائع آپ اپناتے ہیں تو ضرور اپنائیں۔ اس کو اپنا لینے کے بعد پھر آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ آپ واضح شواہد کے ساتھ، یعنی شواہد کی ایک صورت وہ ہوتی ہے جس سے مقدمہ عدالت میں ثابت ہوتا ہے، جی یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، لیکن وہ شواہد کہ جو عدالت میں کسی مقدمے کو لے جانے کے لیے تو کافی ہیں یا ناکافی وہ الگ بحث ہے، تاہم وہ قرینہ فراہم کر دیتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں میرے علم میں ہیں یا مختلف ذرائع سے علم میں آئی ہیں اور ان کی بنیاد پر اب تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کر کوئی آدمی بات کر سکتا ہے، یعنی وہ مختلف اداروں کو، عدلیہ کو توجہ دلاتا ہے کہ میں ان جرائم کی بو دیکھ پا رہا ہوں، اس لیے ان کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، ماضی کے معاملات ہوں یا حال کے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ پر میں نے تبصرہ کیا تو یہ بتایا تھا کہ تاریخی روایات میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم سندیں نکال کے بیٹھ جائیں، عام طور پر مورخین بیان کر رہے ہیں اور جس طرح کے بھی مورخین ہیں واقعات بیان کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بیان بھی کریں، ان کو آگے بھی پہنچائیں، لیکن اگر کسی واقعے کے نتیجے میں کسی شخص پر الزام آ رہا ہے یا اس کی اخلاقی حیثیت مجروح ہو رہی ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب تک چھان پھٹک کر آخری درجے میں تحقیق سے اس جگہ نہ پہنچ جائیں کہ واضح قرائن یہی ہیں کہ اس جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اس وقت تک نہ آپ کو ماضی کی باتوں کو زبان پر لانا چاہیے نہ حال کی باتوں کو زبان پر لانا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس معاملے میں غلطی کرتا ہے اور سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دیتا ہے، جو اس کے کان میں ڈال دیں اس کو الزام بنا دیتا ہے، الزامات ہی کو اپنی تمام تر مہم بازیوں اور مہم جوئیوں کا موضوع بنا لیتا ہے تو وہ پوری سوسائٹی کو برباد کر دینے کا مجرم ہے۔ اس طرح کا کام نہ کسی صحافی کو کرنا چاہیے، نہ کسی عالم کو کرنا چاہیے، نہ کسی سیاستدان کو کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اس میں ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھوں گا کہ جو سورس ہے آپ کی، اس کی جو قابل اعتماد ہونا سورس کا، وہ کتنا ضروری ہے قرائن کے مقابلے میں؟ یہ بھی ظاہر ہے دونوں چیزیں ہیں، یعنی آپ کا ذاتی مشاہدہ ہوگا جی، اور آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں، یا یہ ہے کہ بات آپ کے علم میں آئی ہے۔ علم میں آنے کے دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں، بہت قابل اعتماد ذرائع سے علم میں آ گئی، اس میں جیسے ہمارے محدثین نے جب رسول اللہ کی نسبت سے بات بیان کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اب سیرت بھی دیکھیں گے، کردار بھی دیکھیں گے، بیان کرنے والے کو بھی دیکھیں گے، اس کا اتصال بھی دیکھیں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں گے کہ آدمی سچا صحیح، قابل اعتماد صحیح، لیکن جو بات بیان کر رہا ہے اس کے قرائن ہونے چاہیے، یعنی وہ بات قابل قبول ہونی چاہیے، اس کے لیے کچھ شواہد ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے آپ کو بری لگتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے مجھے بری لگتی ہے، یہ کوئی بنیاد نہیں۔